معزز سامعین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا بنانے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم دیا، کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ توجہ سے سنیے گا، کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں علی النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے انسانوں تم بھی اس پر درود پڑھو، اے انسانوں تم بھی اس پر درود پڑھو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، تو ہماری ہر محفل کا آغاز اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ہوگا۔ دوسری بات کہ آج کا ہمارا موضوع قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک لوگ تب تک نہیں پڑھیں گے، تب تک اسے سیکھیں گے نہیں، تب تک اسے سکھائیں گے نہیں، جب تک انہیں قرآن پاک کی عظمت کا معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن پاک ہے کیا، اس کی عظمت کیا ہے۔ قرآن پاک جس رات میں نازل ہوا، عام دنوں کی طرح وہ رات تھی جس طرح عام راتیں ہوتی ہیں، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس رات کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، مقدروں والی رات ہے وہ۔ تو جس انسان کے دل میں یہ قرآن پاک اترے گا تو وہ انسان بھی کس قدر ذی قدر ہوگا کہ ایک رات کے اندر جب قرآن پاک نازل ہوا تو رات کو بھی مقدروں والا کہہ دیا، تو جب انسان اسے پڑھے گا تو وہ انسان کس قدر مقدر والا ہوگا۔ قرآن پاک کو صرف دیکھنا، اس سے بھی نیکیاں ملتی ہیں، اس پہ ایسے ہاتھ رکھ دینا، اس سے بھی نیکیاں ملتی ہیں، اسے اٹھا کے چوم لینا، اس سے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ اس پہ انگلیاں پھیرتے رہیں تو اس سے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بنا پڑھے کی بات ہے، یعنی ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، صرف ہاتھ لگایا ہے، چوما، اسے پکڑا، یہ اس کی بات ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پاک اٹھاتے ہیں، حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب وہ ایک لفظ، الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، اور میم ایک لفظ ہے، اب اس کی 30 نیکیاں ہوگی۔ یہ تو انہوں نے بتایا حدیث میں، لیکن اللہ کے نزدیک کیا پتہ اس کی کتنی نیکیاں ہو۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، یہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، انہیں اللہ رب العزت کی 999 دفعہ ان کو 99 دفعہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ہر دفعہ انہیں کہا کہ قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھو۔ اب جب 100 دفعہ تھی ان کی زیارت، تو انہوں نے کہا اللہ مجھے بتائیں کہ میں قرآن پاک کیسے پڑھوں، یعنی سمجھ کے پڑھوں، بنا سمجھے پڑھوں، کس طرح پڑھوں تو ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھو، چاہے سمجھ کے پڑھو اور چاہے بنا سمجھے پڑھو، بس قرآن پاک کو پڑھو۔ تو یہ اتنی مقدس کتاب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کر رہے تھے، انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، وہ کتابیں نازل ہوئی تورات، انجیل، زبور اور یہ قرآن پاک، تو انہوں نے سوال کیا اے اللہ کہ میں نے انجیلوں میں، مطلب کہ صحیفوں میں پڑھا ہے کہ ایک کتاب ایسی ہوگی کہ امت اسے اپنے دل میں اتار لے گی، ایک کتاب ایسی ہوگی کہ امت اسے اپنے دل میں اتار لے گی، کیونکہ تورات، زبور اور انجیل ان کا یہ تھا کہ ان کے جو نبی تھے وہ اس کے حافظ تھے، اس کے علاوہ جو امت تھی وہ ان کی حافظ نہیں تھی، تو اس لیے یہ کتابیں اب باقی نہیں رہی، ان میں رد و بدل ہو گیا، بہت ساری چیزیں نکال دی ہیں، اپنے مطلب کی رکھ لی ہیں، کیونکہ وہ حفظ نہیں کر سکتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا سوال کیا تھا، اے اللہ ایک کتاب ہوگی کہ امت اسے اپنے سینوں میں دفن کر لے گی، وہ کتاب مجھے دے دیں۔ قال تلک امت محمد، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ موسیٰ، قال، اللہ نے فرمایا تلک امت محمد، یہ تو محمد کی امت ہے، یہ تو محمد کی امت ہے۔ انہوں نے اسی طرح بے شمار سوال کیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ایک امت ہوگی، وہ گناہ کرے گی، معافی مانگے گی تو آپ اسے معاف کر دیں گے، وہ امت مجھے دے دیں، بہت زیادہ سوال کیے۔ اب ہر سوال کے جواب میں اللہ کیا کہتے؟
تلک امت محمد، تلک امت محمد، اے موسیٰ یہ امت تو محمد کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں وہ کیا کہنے لگے، اللہ امت اگر محمد کی ہے تو ایسا کریں مجھے اس امت میں سے بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو ہم نے جو ہے نا راتیں نہیں جاگ کے گزاری، کوئی دعائیں نہیں مانگی، کہیں تہجدیں نہیں پڑھی کہ اللہ ہمیں امت محمدیہ بنانا۔ ہم تو بہت زیادہ مقدروں والے، بہت زیادہ قسمت والے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تو مولوی کان میں آ کے کہتا ہے کہ جو تم محمد کے غلام ہو، لیکن وہ نبی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کی اس قدر عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں 4 کتاب، بہت زیادہ صحیفے بھیجے لیکن 4 مشہور کتابیں جو ہے، ایک زبور تھی، ایک انجیل تھی، ایک تورات اور چوتھی قرآن پاک تھی۔ تو ہر کتاب کے ساتھ کیا لگا، یہ کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، تورات کتاب اللہ۔ لیکن جب قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ نے خود فرما دیا کلام اللہ، یہ کتاب نہیں ہے، میرا کہا ہوا کلام ہے، کلام اللہ، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن پاک اگر اس قدر عظمتوں والا ہے تو ہم اس سے اس قدر دور کیوں ہیں؟ ہماری یہ دوری کیوں ہے قرآن پاک سے، جب اس کے ایک لفظ پہ اتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ پھر ہم کوئی دن ایک ایسا آتا ہے سال میں، کوئی 10 ذی الحج کا دن ہوگا، کوئی محرم کا دن ہوگا، تو ہم پوری رات گزاریں گے جاگ کے، جی قیام کیا بڑے، ہم پھر بتائیں گے ہم نے تو 100 نفل پڑھے تھے، ہم نے 2 قرآن پاک رمضان میں مکمل کیے۔ تو پھر پورا سال یہ ملا ہے، اور یہی کتاب ہمیں ہماری پیدائش سے لے کر قیامت تک ہم جب بھی پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ تو پھر ہماری یہ دوری کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو اپنی پس پشت ڈال دیا ہے، اور ہم اس سے اتنے دور ہیں، اسی لیے تو ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں، اتنی جو ہے آ رہی ہیں، بیماریاں نازل ہو رہی ہیں۔ جو انسان قرآن پاک پڑھتا ہے وہ بیماریوں سے پاک رہتا ہے، یہ تو ہر درد کی شفا ہے، لیکن ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو ہمارا عنوان تھا، جو آیت تھی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر ہو تم شک میں کہ جو چیز ہم نے اتاری اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس ایک چھوٹی سی سورت اس کے مثل لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے جو اپنے ساتھی ہیں، اپنے دوست ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے صفا، اللہ اور اللہ والوں کے سوا، یعنی اللہ اور اللہ والوں کے سوا جتنے تمہارے دوست ہیں ان کو تم بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ آیت کیوں فرمائی، اس کی تفصیل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو عرب میں بہت لوگ بہت بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کی زبان اس قدر اچھی تھی، یعنی وہ باتوں میں کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے تھے، بہت عمدہ شاعری کرتے، بہت عمدہ الفاظ استعمال کرتے۔ ہم تو آج میرے تیرے تو میں کرتے ہیں، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے، وہ بڑی مذہبی بات کرتے تھے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے۔ تو ان کے اندر یہ مشہور تھا کہ ہم سے زیادہ جو اچھا بولنے والا، اچھا لکھنے پڑھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ عربی اپنے سوا سب کو اجمی کہا کرتے تھے۔ اب اجمی کیا ہوتا ہے؟ اجمی کیا کہتے ہیں؟ گونگے کو، گونگے کو کیا کہتے ہیں؟ اجمی۔ تو اب وہ ہر انسان کو اجمی کہتے کہ اسے بولنا نہیں آتا، گویا کہ یہ گونگا ہی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک لے کر آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو، اپنی طرف سے، یعنی یہ بھی تو عرب میں پیدا ہوا ہے، اس نے کچھ اپنی طرف سے آیتیں بنا لی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا قرآن پاک میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر محمد اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں تو تم پورا قرآن نہیں، ایک سورت اس کے مثل لے آؤ، ایک سورت اس کے مثل لے آؤ۔